अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरन व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल फ़रजहुम। क़ुरान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह क़यामत के पहले हिस्से में हमने इस बात को पढ़ा था कि अल्लाह ने किस तरह से क़यामत का इनकार करने वालों को जवाब दिया, और जवाब देते हुए खुदावंद करीम ने इरशाद फरमाया कि वो दिन हक़ है, और अल्लाह ने कस्में खाई, क़यामत के दिन की भी कसम खाई, नफ्स लव्वामा की भी कसम खाई, और अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारी उंगलियों के जोड़ों को भी दोबारा जोड़ देंगे और तुम्हें कब्रों से उठाया जाएगा, और वो क़यामत आकर रहेगी। तुम जो सवाल कर रहे हो कब आएगी कब आएगी, तो वो अनकरीब है, वो बहुत नज़दीक है। और यही वो क़यामत है कि जिसको अल्लाह ने मुख्तलिफ़ नामों से कुरान मजीद में बार बार याद दिलाया है। कभी अल्लाह क़यामत को कुरान मजीद में कहता है यौमुल हसरा, कभी यौमुन नदामा, कभी यौमुल मुहासिबा, यौमुल वाक़िआ, और कभी अल्लाह कहता है ये यौमुल क़ारिआ, यौमुल राजिफ़ा, यौमुल रादिफ़ा, यौमुल तलाक़, यौमुल फ़िराक़, यौमुल हिसाब, यौमुल तनाद, यौमुल अज़ाब, यौमुल फ़रार, यौमुल हक़, यौमुल हकम, यौमुल फ़स्ल, यौमुल जम, यौमुद्दीन, यौम तुबलस सराइर, यौम ला यनफ़उ माल वला बनून। ये सारे नाम कुरान मजीद में क़यामत के दर्ज हैं, लेकिन सबसे मशहूर जो नाम है वो क़यामत है। उसमें से एक नाम यौमुल हिसाब, यानी उस दिन हिसाब व किताब लिया जाएगा, उस दिन एक अदालत लगाई जाएगी। और उस अदालत में क्या होगा? क्या उस अदालत में इस अदालत की तरह कोई सिस्टम है कि हाँ, जिसके पास माल ज़्यादा है, जिसके पास पोजीशन है, उनके हक़ में फ़ैसला कर दिया जाए, और उसके बाद उनको गुनाह के बावजूद भी, जुर्म के बावजूद भी आज़ाद कर दिया जाए। और जो बेचारे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उनकी ख़ता ये है कि वो गरीब हैं, उनके पास पोजीशन नहीं है, तो उनको सज़ा मिलेगी। क़यामत की अदालत ऐसी नहीं है। क़यामत की अदालत में अल्लाह फ़ैसला करने वाला है, और वो ऐसा फ़ैसला करने वाला कि उस दिन गवाह और सबूत की जो ज़रूरत है ना, वो ख़ुद हम होंगे। अल्लाह हमें ख़ुद गवाह बनाएगा, हमारी जिल्दें, हमारे आज़ा, और फिर उसके बाद हमारे किरामन कातिबीन, और ख़ुद अमीर अल मोमिनीन, ख़ुद अल्लाह जब गवाह है तो ये सारी चीज़ें गवाह बन जाएंगी, और बड़ी अदालत के साथ आदिल परवरदिगार आलम फ़ैसला करेगा। लिहाजा कोई ये ना समझे कि हम यहाँ जो चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं, और हमसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, हमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। नहीं, वो यौमुल जम है, उस दिन सबको जमा किया जाएगा। और उसके बाद यौमुल फ़रार है, और सब फ़रार कर जाएंगे, सब भाग जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। हत्ता जब इंसान ये बहाना बनाने की कोशिश करेगा कि परवरदिगार हमने तो कुछ नहीं किया, हमें तो शैतान ने बहका दिया था तो हमने ये काम कर लिया, तो खुद शैतान भी फरार अख्तियार करते हुए ये कहता हुआ नज़र आएगा, मैंने तो सिर्फ दावत दी थी तुम्हें गुनाह की जानिब, आए तो तुम खुद थे ना, अंजाम तो तुमने खुद दिया था। यानी शैतान भी उस दिन अपने बहकाने पर, या उसने जो गुनाह पर हमें उकसाया है उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, वो सब कुछ हम पर डाल देगा। और उस दिन फिर फैसला किया जाएगा कि इंसान किस तरह से अमाल अंजाम देता रहा। इसी चीज़ को अल्लाह याद दिलाते हुए कि जो तुम सवाल कर रहे हो कि क़यामत कब आएगी, तो मैं तुम्हें उसकी कुछ निशानियां बताता हूँ। अल्लाह आगे इस सूरे में निशानियां बता रहा है कि अब क़यामत जब करीब होगी तो उसकी क्या निशानी होगी, कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल क़यामत नज़दीक है। खुदावंद करीम ने फरमाया कि उस दिन क्या होगा, और जब क़यामत नज़दीक होगी तो कैसे आसार नमूदार होने लगेंगे। आयत नंबर 7 खुदा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इज़ा बरिक़ल बसर, उस वक्त आंखें शिद्दत वहशत से फिरने लगेंगी। यानी ऐसे हादसात रोनुमा होंगे, ऐसे हालात हो जाएंगे कि इंसान की आंखें
हैरत से देखेंगी। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को ऐसे हैरत से देखना कि बस वो आंखें जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन है आंखों का, दो चीज़ें हैं ना, एक वाइट है और एक ब्लैक है, जो ब्लैक वाला राउंड है वो एक जगह पे रुक जाए, वो फिर हरकत ना करे। इस तरह से आंखें हो जाएंगी कि बस एक जानिब आंखें रुक जाएंगी और जो कुछ भी हो रहा होगा उसे बड़ी हसरत से, बहुत वहशत से डर कर, कभी इंसान डर जाता है तो जिस चीज़ से वो डर जाता है उसे हैरत से देख रहा होता है ना, बिल्कुल डर के बस उसी की जानिब नज़रें लगाए हुए हैं। तो इस तरह की आंखें हो जाएगी इंसान की जब वो हालात पैदा होंगे, जब वो इंसान क़यामत के आसार को देखेगा। तो पहली चीज़ तो ये कि वो ताब नहीं ला सकेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, हालात ऐसे होंगे। दूसरी जानिब अल्लाह कहता है आयत नंबर 8 में, वखसफल कमर, और चांद बेनूर हो जाएगा। उस दिन क्या होगा? चांद की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। ये जो चमकता है, ये जो नूरानी है, ये जो रात में हमें और आपको जो है वो दिखा रहा है ना, रास्ता दिखा रहा है और चमकता हुआ अपने नूर को पूरी दुनिया में फैलाता है, इसका नूर ख़त्म हो जाएगा, ये बेनूर हो जाएगा। और इसके बेनूर होने की एक वजह यह है कि कुरान मजीद में एक मकाम पर सूरज के लिए ये कहा गया है कि जिस वक्त सूरज तारीक हो जाएगा, वह इज़ा शम्सु कुव्विरत, है ना, सूरज तारीक हो जाएगा। जाहिर है कि जब सूरज तारीक हो जाएगा तो चांद रोशनी कहाँ से लेता है? सूरज से लेता है ना। चांद की अपनी तो कोई रोशनी नहीं है ना, सूरज ही उसे रोशन करता है। और जब सूरज ही तारीक हो गया, रोशन करने वाला, तो वो खुद दूसरों को कैसे रोशन कर सकेगा? लिहाजा चांद भी तारीक हो जाएगा और सूरज भी तारीक, अंधेरे, इनके नूर काम नहीं आएंगे। आयत नंबर 9 में कहा, वजुमिअ अश-शम्स वल कमर, और सूरज और चांद एक जगह जमा हो जाएंगे। एक जगह जमा हो जाने का क्या माना है? कि वही कि ये दोनों तारीक हो जाएंगे, ये दोनों अंधेरे हो जाएंगे और इनका अपना कोई नूर नहीं होगा। और दोनों एक जगह जमा हो जाने की एक ताबीर ये भी बयान की गई है, एक माना ये भी लिया गया है। मुफस्सरीन कुरान कहते हैं कि ऐसा होगा कि दोनों चीज़ें, सूरज और चांद, एक साथ मशरिक से निकलेंगे और एक साथ मगरिब में डूब जाएंगे, यानी दोनों एक साथ काम करने लगेंगे। फिर अलग अलग नहीं काम होगा कि दिन में सूरज निकल रहा है और रात में चांद निकल रहा है, नहीं, दोनों एक साथ नमूदार होंगे, दोनों एक साथ डूब जाएंगे। और इस तरह से ये एहतमाल बयान किया जा रहा है कि दोनों के असर भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे सूरज का जो असर है वो गर्मी देना, हरारत पैदा करना, इंसान को जला देना, है ना, तो वो उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। चांद क्या करता है? ठंडा हो जाता है ना, जब माहौल, जब चांद निकलता है तो इंसान को ठंडक देता है चांद, तो उसका वो असर भी ख़त्म हो जाएगा, यानी ये बेनूर और बेअसर हो जाएंगे। बस यहाँ पर ना मुझे वो आयत याद आ रही है, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 69। अल्लाह कहता है कि जिस वक्त ज़मीन पर नूर इलाही फैल जाएगा, खुदावंद करीम ने कहा कि जब ज़मीन पर नूर को फैला दिया जाएगा। इस आयत की तफसीर जब मुफज्जल ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछी थी कि मौला इसका क्या माना है कि जब नूर जो है वो पूरी ज़मीन पर फैल जाएगा, अल्लाह सूरह ज़ुमर में फरमाता है, तो मौला ने फरमाया इसका माना ये है कि जब मेरा बेटा मेहदी आएगा, सुभान अल्लाह, और जब वो आ जाएंगे तो उनके आने के बाद ऐसा नूर होगा कि चांद और सूरज की रोशनी बेनूर हो जाएगी। उस नूर की, चांद के नूर की, सूरज के नूर की अहले ज़मीन को ज़रूरत ही नहीं होगी। मेरे हादी, मेरे मेहदी, मेरे बेटे के नूर से पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने हमें और आपको पहले ही बता दिया है कि एक माना तो ये कि सूरज बेनूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बेअसर हो जाएगा। दूसरा, जब हम कुरान को और नज़दीक से समझते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, एक नूर जो पर्दे में है, जब वो आ जाएगा तो फिर सूरज के नूर की ज़रूरत क्या है, फिर चाँद के नूर की ज़रूरत ही क्या होगी। उसके बाद आयत नंबर 10 में खुदावंद करीम फरमाता है, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐना मफ़र,
اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. جب ایسا حال ہوگا انسان کا کہ انسان کی آنکھیں حیرات میں ہوں گی، تو اس دن اچھا یہ کون لوگ کہیں گے؟ یہ کن لوگوں کی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن وہ لوگ کہیں گے کہ بھاگنے کا راستہ کہاں پہ ہے؟ یہ کیا مومنین کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ جملہ مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے، جنہوں نے معاد کا انکار کیا، اور جو بار بار سوال کرتے رہتے ہیں کب آئے گی قیامت، کہاں آئے گی قیامت، کیسے آئے گی قیامت، اور کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس دن پھر انسان پریشان ہو کر سوال کرے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہاں انسان فرار کر کے جائے. لیکن ان کے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. کیا کہا آیت نمبر 11 میں؟ کلا لا وزر، ہرگز ایسا نہیں ہے، کوئی راہ فرار اور پناہ گاہ نہیں ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ نے نام سنا ہوگا سقراط کا. حضرت عیسیٰ کے بعد شاید ان کی زندگی تھی. وہ بہت دانشور تھے، مطلب بڑے، اور لیکن جب وہ نا بات توحید کی کرتے تھے تو عجیب باتیں کرتے تھے. وہ اپنی باتوں میں ایک دن کہتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم فرار کرو، میں شکار کروں گا، اور اللہ ایک دن ہمارا شکار کر لے گا، ہم فرار نہیں کر پائیں گے. عجب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سقراط نے یہ کیوں کہا کہ فرار کرو، اللہ شکار کرے گا. زمانہ امیر المومنین کا آیا، اور جب امیر المؤمنین کے پاس لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ یہ سقراط کہا کرتا تھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم فرار کرو، میں شکار کروں گا، تو مولا مسکرا کے کہتے ہیں کہ اولاً تو اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا ہے کہ تم فرار کرو میں شکار کروں گا. خدا شکار نہیں کرتا اپنے بندوں کا. ہاں، بندہ فرار ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ پناہ گاہ بنتا ہے فرار کرنے والوں کے لیے بھی. اور امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے فرار بھی کرنا چاہتے ہو تو فرار کرنے کے لیے بھی تم فرار کر کے اللہ کی جانب ہی چلے جاؤ، اللہ کی جانب ہی دوڑ جاؤ. اس لیے کہ مولا نے مثال دی کہ مثلاً ایک بکری کا بچہ اگر دوڑتا رہے اور وہ اس کا جو مالک ہے اس کو پکڑتا رہے، فرار کرتا رہے، اور فرار کرنے کے بعد ایک وقت ایسا ہے کہ وہ دوڑ کر مالک کی گود میں ہی آ جائے، تو کیا وہ فرار کرنے کے بعد، اس کے بھاگنے کے بعد بھی مالک اسے مارے گا؟ نہیں مارے گا، کیونکہ وہ بکری کا بچہ جو خود مالک کی گود میں آ گیا ہے نا. اور جب وہ مالک کی گود میں جائے گا تو اس کو پیار کرے گا. اللہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. جب انسان فرار کر کے اللہ کے پاس ہی جائے گا اور جانے کے بعد کہے گا خدا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم فرار کر جائیں، ہمیں تیری پناہ چاہیے، تو اپنی پناہ میں لے لے. اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنے رحم و کرم سے اپنی پناہ میں لے لے گا. ہم چاہے جتنے گناہ گار کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جب فرار کر کے اللہ کی ذات کی جانب ہم دوڑ کر جاتے ہیں، خدا ہمیں اپنی پناہ گاہ میں لے لیتا ہے، خدا ہمیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، اپنا لیتا ہے نا. لیکن اس جو آیت میں پناہ گاہ کا جو معنی ہے کہ فرار کر کے تم کہاں جاؤ گے، آیت نمبر 11 میں، کہ ہرگز فرار کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے، تمہیں اللہ کی جانب ہی آنا ہے، وہی اللہ کی پناہ گاہ ہے. اس میں جو ہے پناہ گاہ، وہ حساب کرنے کے بعد جو جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہوگا، مرصاد کی جو منزل ہوگی، اسے پناہ گاہ کہا ہے. کہ اللہ جو ہے وہ پھر آخر میں اللہ کے پاس ہی آنا ہے، اللہ کے سامنے ہی تمہیں کھڑا ہونا ہے، اور پھر خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ تم جنت میں جانے والے ہو یا جہنم میں جانے والے ہو. لہٰذا تمہارے لیے کوئی قیامت کے دن فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تم فرار نہیں کر سکو گے، تمہیں خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہی ہے، اللہ کو تمہیں جواب دینا ہی ہوگا. خوب انسان اگر ان باتوں کو سمجھ لینا، پھر وہ راہ راست پر آنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ آیت نمبر 12 میں کہتا ہے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اصلی پناہ گاہ تو تیرے پروردگار کی طرف ہی ہے. اور اللہ یہی کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد آخر میں کہ جو حقیقی پناہ گاہ ہے، جو تمہیں آخر میں جو پناہ دینے والی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے رب کی بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیں، اگر بہت خوبصورت ایک بات آیت اللہ مکارم شیرازی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بالآخر اللہ کے پاس ہی جانا ہے
تو ہمارا جو زندگی کا ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے، یا ہماری جو زندگی کا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے، یہ ہمیں اللہ کی جانب لے جا رہا ہے، ہمیں خدا کے قریب لے جا رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ ہمارا ایک ایک قدم، ہمارا ایک ایک دن جو گزرتا ہوا ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب لے جا رہا ہے، تو پھر ہمارا ایک ایک دن یعنی سنورا ہوا ہونا چاہیے، یعنی سدھرا ہوا ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسا بن جانا چاہیے کہ ہم خدا کے سامنے جا کر کھڑے ہوں، اس لیے کہ جیسے جیسے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے ہم ویسے ویسے خدا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں نا۔ اور اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 13 میں کہا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو ان تمام کاموں سے جو آگے یا پیچھے کیے ہیں آگاہ کیا جائے گا۔ اور جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا انسان تو کیا ہوگا؟ اس دن انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو اس نے آگے بھیج دیا ہے یا جو پیچھے اس نے چھوڑ دیا ہے، ان تمام کاموں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ آگے اور جو پیچھے کی بات ہے کہ اعمال آگے چلے گئے اور پیچھے رہ گئے، اس نے کچھ اعمال کو پہلے کیا اور کچھ کو بعد میں کیا، چھوڑ دیا، تو اس کے بارے میں 2-3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہا گیا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنی دنیا میں کر لیتا ہے اور کرنے کے بعد اس کام کو وہ دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ کچھ ایسی نیکیاں انسان کی ہوتی ہیں کہ جس کو وہ انجام بھی دیتا ہے، اور انجام دینے کے بعد اس نیکی کو وہ دنیا میں ایسے چھوڑ کر جاتا ہے کہ پھر اس کی وہ نیکی کنٹینیو رہتی ہے نا، لگاتار وہ بند نہیں ہوتی ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے خود انجام دیا، اس کو نیکی کو بھیج بھی دیا، اور آخر میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اس لیے کہ دنیا میں پھر وہ نیکی باقی رہی اور اس نیکی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ دوسرا کہ ایسے اعمال جو تم نے جوانی میں انجام دیے، یعنی وہ پہلے کر دیے، مقدم کر دیے اس کو، اور ایسے کام جس کو ہم ٹالتے ہیں نا کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کا دن ہے، ابھی تو ہم جوانی کے عالم میں ہیں، ہم جب بوڑھے ہوں گے، ہم جب ضعیف ہوں گے تو پھر کیا ہی کام ہوگا ہمارے پاس، ہم بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیں گے، ہم تسبیح پڑھ لیں گے، ہم نماز پڑھ لیں گے۔ تو وہ کام جو تم نے مؤخر کر دیے، یعنی آخر میں کر دیے، اور کچھ کام کو تم نے پہلے مقدم کر دیا۔ تیسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے اس کی کہ تم نے کچھ نیکیوں کو مؤخر کر دیا اور گناہ کو پہلے انجام دے دیا، یعنی پہلے گناہ انجام دے کر تم نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بعد میں توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، تو تم نے گناہوں کو مقدم کر دیا، پہلے کر لیا، اور توبہ کو تم نے پیچھے ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں جو ہے ایک جو سب سے بڑی اور ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جو تم اپنے ساتھ لے کر گئے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تم نے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دیا ہے نا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم وارثوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن وارثوں کے لیے چھوڑنے کے بعد ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وارث اس سے کیا نیکی کریں گے، یا کس چیز میں اس مال کو جو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں لگائیں گے، یا جو پراپرٹی ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کو کیسے استعمال کریں گے۔ امیر المؤمنین کی ایک حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں روز قیامت سب سے زیادہ حسرت ایسا انسان کرے گا کہ جس نے دنیا میں اپنا کوئی مال چھوڑا ہوگا اور اس کے مال سے اس کے وارثوں نے نیکی کر لی ہوگی اور اس کے درجات بلند ہو گئے ہوں گے، اور اس نے اپنے مال کو چھوڑ دیا ہوگا، اس نے اپنے مال سے نیکی نہیں کی ہوگی، وہ سب سے زیادہ حسرت کرے گا کہ کاش یہ میرا مال تھا، میں نے یہ نیکی کر لی ہوتی تو آج میرے درجات بلند ہوتے، لیکن دوسروں کے بلند ہو جائیں گے اسی کے پیسے سے، اور یہ جو ہے بیچارہ حسرت کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تو بہرحال ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ ہم نے پہلے کیا ہے یا ہم نے کوئی نیکی چھوڑ دی ہے، ہم نے کوئی اچھی رسم کا آغاز کیا تھا، تو وہ اگر باقی ہے تو پھر ہم کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر امام باقر علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے، مولا فرماتے ہیں اس دن انسان کو اس خیر و شر سے باخبر کیا جائے گا۔ اس آیت کے لیے مولا نے تفسیر کے کرتے ہوئے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس دن اس خیر اور اس شر سے انسان کو آگاہ کیا جائے گا کہ جس کو اس نے دنیا میں چھوڑا ہوگا، یعنی اگر اس نے کوئی اچھی سنت دنیا میں چھوڑی ہے تو
جو بعد میں آنے والے اس سنت کو انجام دیتے رہیں گے تو اس سنت کا اجر لوگوں کو بھی ملتا رہے گا اور اس کو بھی ملتا رہے گا، یعنی وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ایسی سنت ہے جو بری ہے، بری چیز ہے، اور وہ بری چیز دنیا میں عام کر کے گیا ہے، تو یہ جو برائی وہ عام کر کے گیا ہے، تو جتنے بھی لوگ اب اس کو وہ برائی انجام دیتے رہیں گے، اس کی بھی سزا اس کو ملے گی، اور خود جو اس نے انجام دیا تھا اس کی سزا تو اس کو بہرحال ملنے والی ہے۔ یعنی مولا نے آگاہ کر دیا کہ نیک سنت، اچھی سنت دنیا میں چھوڑ کر جانا، اپنی طرف سے کوئی برائی کا آغاز کر کے کسی بری چیز کو دنیا میں چھوڑ کر یا کوئی بری چیز دنیا والوں کو سکھا کر نہ جانا، اس لیے کہ جو تم کرو گے اس کا بھی عذاب تمہیں ملے گا، اور تمہاری سکھائی ہوئی برائی کو اگر کوئی دوسرا انجام دیتا ہے تو اس کا بھی عذاب تمہیں ملے گا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ عرض کرتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو خود اپنی حالت سے آگاہ ہے۔ بہت خوبصورت بات اللہ یہاں پہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اندر جو کچھ بھی ہے اسے جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے نا کہ انسان اس کے اندر جو کچھ بھی برائی پائی جاتی ہے یا جو کچھ بھی اچھائی پائی جاتی ہے اس سے وہ انجان ہے، ایسا انجان تو نہیں ہے نا۔ ایک مقام پر امام صادق علیہ السلام نے بڑی اچھی چیز کہی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس کا ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی ظاہری طور پر وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کا باطن برا ہے، جب وہ انسان اپنی جانب لوٹ کر آتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی جو پریٹینڈ کیا اپنی اچھائی کو وہ صرف ظاہر ہے، میرے باطن میں یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے، یہ خوبی، یہ کوالٹی، یہ نیکی میرے اندر نہیں ہے، اس کو میں نے صرف پریٹینڈ کیا ہے۔ لیکن میرے اندر جو برائی ہے، جو میری حقیقت ہے، وہ میں جانتا ہوں۔ انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنی حالت سے وہ آگاہ ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 15 میں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ وہ اپنے لیے عذر اور بہانے تراش کرے، یعنی وہ جتنا بھی اپنے لیے بہانے بنا لے، جتنا بھی نیکیوں کو پریٹینڈ کر لے، لیکن وہ اپنی حقیقت تو جانتا ہے نا کہ وہ انسان کیا ہے، اور چونکہ وہ اپنی حقیقت جانتا ہے لہٰذا اللہ خود انسان کو گواہ بنائے گا، یعنی خود ہم اپنے آپ کے گواہ ہیں نا، ہم نے کیا کیا انجام دیا ہے، کون کون سی نیکیاں انجام دی ہیں اس کے گواہ ہمیں، کون کون سے گناہ ہم نے انجام دیے ہیں اس کے خود گواہ ہمیں، کسی اور کو گواہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان خود اپنے حالات سے آگاہ ہے، انسان کو اپنی اندرونی حالت کی خود خبر ہوتی ہے، کسی اور کو خبر دینے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، انسان خود جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں، کون سے گناہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اس کو اور اچھے سے سمجھانے کے لیے ایک حدیث یہاں پہ بیان کی گئی ہے امام صادق علیہ السلام کی، کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا کون سی بیماری ایسی ہے کہ جس کے بعد انسان کو جو ہے روزے کی حالت میں بھی افطار کر لینا چاہیے، یعنی ایسی کون سی بیماری ہے جس سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں انسان اپنی حالت سے خود سب سے زیادہ آگاہ ہے، انسان خود اپنی کیفیت کو جانتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کس قدر توانائی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارے سر میں درد ہے، تم کو مائیگرین بہت زیادہ ہے، لہٰذا تم بہت وومٹنگ ہوتی ہے، تم روزہ نہیں رکھ سکتی ہو، ٹھیک، لیکن ہم خود جانتے ہیں نا کہ ہمارے اندر کیپیسٹی کتنی ہے، تو ہم کو روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے یہ ہم طے کریں گے۔ ہر چیز ڈاکٹر طے نہیں کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھی آپ اگر مسئلے پر جائیں گے، فقہی مسئلے پر جائیں گے، تو اس پر بھی صرف ڈاکٹر کے منع کرنے پر روزہ نہیں چھوڑا جاتا ہے، بلکہ کیا کہا گیا؟ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر نے منع تو کر دیا ہے، لیکن کیا آپ کے اندر کنڈیشن ہے کہ آپ رکھ سکتی ہیں؟ اگر آپ کے اندر یہ طاقت توانائی پائی جاتی کہ آپ رکھ سکتی ہیں، آپ کو رکھنا ہے۔ لیکن ایک مقام پر ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے نہیں منع کیا، ڈاکٹر نے کہا روزہ رکھیے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتی ہیں، اگر آپ نے رکھا تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ ناقابل برداشت تکلیف سے آپ جو ہے وہ گزریں گی، تو ایسی حالت میں آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ یعنی انسان خود اپنے اندر کی طاقت، توانائی، صفات، خوبیاں
سب کچھ جانتا ہے. انسان کو خود اپنے بارے میں سب سے زیادہ نالج ہوتی ہے، یعنی انسان خود گواہ بنے گا. اور خداوند کریم نے یہاں پر بتا دیا کہ تمہیں وہ دن سب کچھ دکھایا جائے گا، سب کچھ بتایا جائے گا، گواہ بھی لایا جائے گا، اور تم خود اپنے اعمال کے گواہ بنو گے. اور اس کے بعد اب اللہ نے جو آگے بات کی ہے وہ قیامت کی اچانک بات کرتے کرتے خداوند کریم نے قرآن کی بات کی ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان مجلس کے درمیان مجلس پڑھ رہا ہے، اور مجلس پڑھتے پڑھتے جب دیکھتا ہے کہ جگہ کم ہے تو مجلس روک دیتا ہے، اور روک کر اب وہ ہے آگے آنے کی بات کرتا ہے، اب آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ، پھر وہ بات کہیں اور چلی جاتی ہے نا. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد جو ہے وہ درس دے رہا ہے تمام شاگردوں کو، اور درس دیتے دیتے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شاگرد ایسا ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، کہیں اور کھویا ہوا ہے، تو اس کو جگانے کے لیے وہ شاگرد کہیں اور باتیں کرنے لگتا ہے نا. تو اللہ نے بالکل ایسا ہی کچھ انداز اپنایا ہے، اور یہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، کئی بار یہ انداز اپنایا ہے کہ بات کچھ اور کرتے کرتے اللہ کسی اور کی بات کرنے لگتا ہے نا. یہ بھی قرآن کی ایک خوبصورتی ہے، یہ بھی قرآن کا ایک حسن ہے. اور خداوند کریم نے یہاں قیامت کی بات کرتے کرتے اپنی بات کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے قرآن کی بات کی ہے، اور قرآن کی بات کرتے ہوئے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر خداوند کریم کہتا ہے اے میرے حبیب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے قرآن، اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو. ٹھیک ہے، پہلی چیز اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کے قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کرو. اس میں بہت ساری تفسیریں اس کی بیان کی گئی ہیں، اور اس میں سے ایک تفسیر یہ جو ابن عباس نے بیان کی ہے وہ یہ کہ جب کبھی بھی جبرائیل قرآن کو لے کر آتے تھے، اور قرآن کو لانے کے بعد جب آیات قرآن کو نبی کریم کے سامنے پڑھتے تھے تو نبی اسے یاد کرنے کے لیے، اسے حفظ کرنے کے لیے اس کو جلدی جلدی ریپیٹ کرتے تھے، جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے. لہذا اللہ اپنے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب آہستہ سے، جلدی نہ کریں آپ اسے پڑھنے میں، یہ آپ ہی کے لیے ہے، یہ آپ ہی کے پاس رہے گا، ہے نا. اور یہ کہیں آپ کے پاس نہیں جانے والا، ہم اس کو آپ کے قلب میں اتاریں گے، آپ کے قلب میں بسا دیں گے. یہ ایک طرح سے جو ہے نبی کریم کا قرآن سے عشق ظاہر کرتا ہے کہ قرآن سے کتنا عشق تھا کہ ایک بھی آیت مس نہ ہونے پائے، اور ہر آیت نبی اپنے زبان سے دل میں اتار لے. اور دوسری جانب اللہ کا لطف نظر آتا ہے کہ اللہ جو ہے اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں میرے حبیب آہستہ سے، جلدی نہ کریں اس میں، ہم اس قرآن کو آپ ہی کے لیے اتار رہے ہیں، اور یہ آپ ہی کے لیے ہے. ہاں، تو یہ یہاں پر ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے. اور دوسری تفسیر یہ اس میں بیان کی جاتی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا نزول دو طرح سے ہوا ہے، ایک دفعی، ایک جو ہے شب قدر میں جو ہے وہ تدریجی. شب قدر میں دفعی ایک بارگی قرآن نبی کے دل پہ آ گیا ہے، اور تدریجی جو ہے وہ آہستہ 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 ایک مقام پر دوسرے مقام پر، ہے نا. ہر مقام کی الگ الگ آیت ہے اس مقام پر. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شب قدر میں ایک ساتھ نازل ہو گیا اس کی بات نہیں کر رہا اللہ یہاں پہ تدریجی نزول کی بات کر رہا ہے کہ ہم جب تدریجی طور پر قرآن کو نازل کریں تو جو آیت جس مقام کی ہو اس مقام کے آنے سے پہلے، اس جگہ کے آنے سے پہلے، اس حالات کے آنے سے پہلے اس آیت کو بیان کرنے میں جلدی نہ کرو. حالات ہوں گے، اور ان حالات کے بعد جب وہ حالات آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر ان آیات کو پڑھو جن کو پڑھنے کے لیے ہم نے تم سے کہا ہے نا. تو یہ ایک معنی ہو گیا. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تیسری تفسیر یہ بھی اس میں بیان کی گئی ہے کہ اس میں جو اللہ نے کہا کہ جلدی نہ کرو پڑھنے میں، تو شاید اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن جو نامہ اعمال دے گا، تو وہ نامہ اعمال جب انسان کے ہاتھوں میں ہوں گے تو انسان اس کو جلدی 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 پڑھ کے ختم کرنے کی کوشش کرے گا کہ بس جلدی سے اسے پڑھ دیا جائے، اور کچھ مس ہو جائے، کچھ مس نہ ہو جائے، برائیوں تک نہیں پہنچے، اور برائیوں کو اسکپ کر کے صرف نیکیوں کو پڑھے. تو شاید اللہ اس کی بات کر رہا ہے کہ تم آہستہ سے پڑھو، جلدی مت کرو،
जो कुछ भी तुमने किया है वो सब इसमें लिखा हुआ है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ कर बताना है कि तुमने क्या क्या किया है, ठीक है। तो हो सकता है इसकी बात की हो, लेकिन जो मुनासिब तफसीर जो इस आयत की नज़र आती है वही वो पहली वाली है कि नबी का इश्क कुरान से ज़ाहिर हो रहा था कि वो जल्दी पढ़ रहे थे, और अल्लाह ने कहा आहिस्ता से पढ़ें, और फिर अल्लाह ने धीरे धीरे पढ़ने के बाद हुक्म देने के बाद कहा आयत नंबर 17 में, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, क्योंकि इसको जमा करना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। यानी खुदा कितने प्यार से दिलासा देते हुए अपने नबी से कह रहा है कि इसको जमा भी हम करेंगे फरिश्तों के ज़रिए से, और इसकी हिफाजत, इसको पढ़ाएंगे भी हम। ये कुरान को हम ही पढ़ाएंगे, हम ही लोगों तक पहुंचाएंगे, और हम ही इसको जमा करने वाले हैं। और ना सिर्फ ये कि हम इसको जमा करेंगे, बल्कि अल्लाह कह रहा है आयत नंबर 18 में, फ़इज़ा क़ुरआनहु फ़त्तबि क़ुरआना, और जब हम इसे पढ़ चुके तो फिर उसकी पढ़ चुके तो फिर इसकी पैरवी करो। अल्लाह कह रहा है कि हम ही इसको जमा करेंगे, और इसको हम जमा करने के बाद तुम तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे सीने में जमा हो जाएगा। ए मोहम्मद, ये तुम्हारे सीने में जमा हो जाएगा, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम ही इसको हिफाजत से रखने वाले हैं, हम ही इसको लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, हम ही इसको पढ़वाने वाले हैं। अल्लाह जिसको चाहता है वो कुरान की तालीम देता है, अल्लाह जिसको चाहता है वो कुरान के ज़रिए से हिदायत देता है। लिहाजा अल्लाह कह रहा है हम ही करने वाले हैं, हम ही देने वाले हैं। और उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि अगर फिर तुमने इस कुरान को पढ़ लिया है तो पढ़ने के बाद अब एक जिम्मेदारी क्या है, कुरान कह रहा है अब इस पर अमल करो, इसकी पैरवी करो। कुरान जो तुमसे तकाजे करता है उस तकाजे को तुम क्या करो, पूरा करो। कुरान सिर्फ पढ़ लेने का नाम नहीं है, कुरान पढ़ने के बाद उसके अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है। कुरान क्यों हमारे ऊपर जो है वो असर नहीं करता है ना, पूरा पूरा कुरान हम पढ़ लेते हैं, पूरी आयत हम रट लेते हैं, सब कुछ, लेकिन जो असर हमारे अंदर कुरान का होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने सिर्फ कुरान को लफ्ज़ों में पढ़ा है, हमने कुरान को अपने आमाल में ढाला नहीं है, हमने कुरान को उस तरह से नहीं पढ़ा जिस तरह अल्लाह पढ़ने का हुक्म दे रहा है। क्या कह रहा है खुदा इस आयत में कि अब जब कि तुमने कुरान को पढ़ लिया है, इसकी पैरवी करो, इसकी अताअत करो, जो कुछ तो कुरान तुमसे कहता है उसको तुम अंजाम दो। यही कुरान का हकीकी पढ़ना है, वगरना कुरान को सिर्फ सरसरी पढ़ना, बहरहाल उसका अज्र मिलेगा, बहरहाल उसका सवाब मिलेगा, लेकिन जो असरात रूह और जिस्म पर होने चाहिए वो असर तुम्हें हासिल नहीं होगा। लिहाजा अल्लाह आखिर में ये फरमाता है आयत नंबर 19 में, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर उसको बयान करना और उसकी वजाहत करना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। अल्लाह कह रहा है फिर इस कुरान को बयान करना, इसकी तबलीग करना, इसकी वजाहत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने अपने ज़िम्मेदारी पे लिया हुआ है, और जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी खुदा ले लेना उसे दुनिया वाले मिटा नहीं सकते। कितनी कोशिशें की गई, कुरान को जलाया गया, कुरान की बेहुरमती की गई, उसको गंदी जगहों पर डाला गया, कुरान को मिटाने की कोशिशें की गई, लाइब्रेरियाँ जला दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, कुरान जल गया, कुरान ख़त्म हो गया, कुरान मिट गया। हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में आज हाफिज़ कुरान नज़र आते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे भी हाफिज़ कुरान। ये कुरान की हिफाजत कौन कर रहा है? अल्लाह। दुनिया चाह कर भी कुरान को मिटा नहीं सकती, इसलिए कि ख़ुद कुरान में ही अल्लाह ने ये वादा किया है कि इसकी हिफाजत हम करेंगे, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है, इसकी तबलीग की ज़िम्मेदारी हमारी है, इसको लोगों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी हमारी है, इसको नबी के क़ल्ब में जमा करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। लिहाजा इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कुरान है तो फिर बहुत खूबसूरत शायर ने एक शेर कहा है, और उस पर बात को तमाम करेंगे आज के गुफ्तगू को। अल्लाह शायर कहता है कि ताबीर व तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों पे सजाने का ये कुरान नहीं है। ये कुरान सिर्फ ताकों पे सजाने के लिए नहीं है, हमारे घर की सजावट बनने के लिए नहीं है, बल्कि रूह की सजावट, रूह को आरास्ता करने के लिए अल्लाह ने उतारा है। यहाँ खुदावंद करीम ने क़यामत की बात करते हुए
قرآن کی بات کی، اور قرآن کی بات کرنے کے بعد، قرآن کو یاد دلانے کے بعد خدا پھر قیامت کی بات کرے گا. اور جب قیامت کی بات آگے اللہ نے کیا کی، آیت نمبر 20 انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ پھر قیامت کے بارے میں کیا فرماتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ. شہداء معصومین، بارہ امام، پنجدان پاک، شہیدان کربلا، سنان کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں. اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں جن کی جانب سے قرآن کی کلاس آرگنائز کی گئی ہے، ان کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخش دیں. خداوند کریم واسطہ علیہ بیت علیہ السلام کا مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.